اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تیرا پاکستانی ہے، میرا پاکستان ہے، اس پہ دل قربان، اس پہ جان بھی قربان ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین شاہین کی پرواز، آپ کا اپنا میزبان فراز اکبر شاہین کے ساتھ۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ میں کوشش کرتا ہوں کہ کوئی ایسا سرپرائز اور ایسی یونیک چیز آپ کے سامنے پیش کروں، یونیک پروگرام پیش کروں تاکہ جس سے لوگوں میں اویئرنیس پیدا ہو۔ تو آج جو ہمیں جوائن کیا ہے وہ یو کے ایک مشہور کارڈیولوجسٹ ہیں، ڈاکٹر نبیل بن افضال ہمارے مہمان ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اور میں ان کا تعارف کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ایک بہت بڑا نام ہے ڈاکٹر نبیل کا۔ ڈاکٹر نبیل فلاحی کام بہت کرتے ہیں۔ اس دفعہ کراچی میں آ کے انہوں نے جو ہے وہ ایک ہاسپٹل کی جو ہے وہ سنگ بنیاد رکھی تاکہ خیراتی اسپتال سے لوگوں کو فائدہ ہو، اور جو سندھ کے لوگ ہیں، پاکستان بھر کے لوگ ہیں، وہ آ کے اس ہاسپٹل سے اپنا علاج کرا سکیں۔ میں ان کی طرف اب جاؤں گا۔ ڈاکٹر نبیل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ فراز بھائی۔ کیسے ہیں نبیل؟ آپ کی طبیعت مجھے آج کچھ مزیدار نہیں لگ رہی۔ نہیں، الحمد للہ کا شکر ہے، بس سفر تھوڑی تھکن ہے، لیکن اللہ کا بہت شکر ہے، الحمد للہ۔ انہی کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، یوتھ میں ایک بڑا نام ہے اور بہت زیادہ سوشل ایکٹیویٹیز میں بہت زیادہ کام کرتے ہیں، اکبر علی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام اور السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمد للہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گا۔ مجھے آپ پہلے یہ بتائیے، ہمارے چیئرمین جناب خالد ارائیں صاحب سے آپ کی ابھی کچھ دیر پہلے ملاقات ہوئی، تو کیا آپ کی گفتگو ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و صلی اللہ رسول الکریم۔ ماشاء اللہ ان کا کافی ذکر سنا ہوا تھا آپ کے تھرو بھی، اور ویسے بھی ہم دیکھتے رہتے ہیں انگلینڈ میں۔ میرا خیال ہے خالد ارائیں صاحب کی جو خاص طور سے پاکستان کی یہ بہت زیادہ خدمات ہیں، اور میڈیا کے حوالے سے بھی اور صحافت کے حوالے سے بھی اور کیبل نیٹ ورک کے حوالے سے بھی، میرا خیال ہے کہ ہمارے کافی کامن دوست بھی نکل آئے کہ عزیز ہمارے ساتھ کام بھی کرتے رہے۔ تو الحمدللہ خالد صاحب ماشاءاللہ میں نے جیسے سنا تھا بہت نفیس طبیعت کے مالک ہیں، اور بہت ہمبل انسان ہے، اور بہت کہنا چاہیے کہ درد بھی رکھتے ہیں، اور بہت جیسے اچھے لوگوں کی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ایسا نہیں لگتا کہ آپ کسی بہت بڑی شخصیت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو محسوس ہونے نہیں دیتے کہ آپ عاجزی ہے، انکساری ہے۔ بہت اچھے ماشاءاللہ۔ اور کافی چیزوں میں ہماری بات ہوئی، خاص طور سے ہیلتھ کے حساب سے ان سے بات ہوئی، پاکستان کے اندر اور کراچی کے اندر بالخصوص، اور سندھ کے اندر بھی بالعموم جو ہیلتھ کے مسائل ہیں، اور جو باہر کے ڈاکٹرز جو کام کر رہے ہیں اور یہاں کے جو ڈاکٹرز سب سے زیادہ تو کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ، اور اس کے بارے میں بات ہوئی۔ ہم نے پھر فون پہ جو ہمارے کامن دوست ہیں مولانا تاجدین صاحب سے بات کی، اور ان کی بھی ان سے پرانی دوستی ہے، مولانا میرے بہت قریبی لوگوں میں سے، تو الحمدللہ ان سے بہت سیکھا ہے مولانا سے۔ تو الحمدللہ اچھی گفتگو رہی، بہت اچھی ملاقات رہی۔ اور مدینہ کی بھی شاید آپ مجھے بتا رہے تھے کہ مدینہ میں جی بھی جی خالد ارائیں صاحب کے دوست ہیں، وہ جی آپ کے بھی ان کے دوست کزن ہیں۔ ایک رہتے ہیں مدینہ منورہ میں، جی ڈاکٹر جی، صغیر آ رہے ہیں، اچھا ماشاء اللہ اچھا۔ ہمارے دوستوں میں سے ہیں، ابھی جانا ہوگا تو ان سے ملاقات ہوتی رہتی ہے ماشاء اللہ، تو ان سے بھی ہماری فون پہ بات ہوئی ماشاء اللہ، کافی چیزوں پہ ڈسکشن ہوا۔ اور میں نے ان سے پوچھا، سچی بات ہے میں نے ان سے پوچھا، کیونکہ جو لوگ ہم میں سے ہم جیسے لوگ جو پاکستان میں رہتے تو نہیں ہیں، لیکن پاکستان کے ساتھ دل تو دھڑکتا ہے، جی جی، کوئی بھی ہو پاکستان سے، جو باہر ہو پاکستان کے اندر ہو، دل تو ہمارا الحمدللہ اللہ کے فضل سے پاکستان کی کوئی خبر ہو، چھوٹی بڑی خبر ہو، بلکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ بعض دفعہ وہاں والوں کو زیادہ خبریں مل جاتی ہیں یہاں والوں سے زیادہ، لیکن ماشاءاللہ میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا پاکستان کو کس سمت میں دیکھتے ہیں، اور کیونکہ جو لوگ ایسے لوگ ہوتے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یار آپ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا چیز ہو رہی ہے، تو کافی چیزیں پازیٹیو بتائی انہوں نے، اور کافی چیزوں پہ کام ہو رہا ہے الحمدللہ۔ تو وہی بات ہے کہ گلاس آدھا بھرا ہوا ہو آدھا خالی ہو، دیکھنے والے کی نظر ہوتی ہے، تو بعض لوگ کہیں گے کہ تو آدھا گلاس خالی ہے، اور باقی آدھا گلاس خالی ہے، آپ جتنی دیر اس پہ بحث کرتے رہے آپ اس کے دلائل دے سکتے ہیں، اور دلائل سارے معقول ہیں کہ بھائی واقعی گلاس آدھا خالی ہے۔ اور پھر جو ایک لوگ ہوں گے جو کہیں گے کہ گلاس آدھا بھرا ہوا ہے، ان کی بات بھی بالکل صحیح ہے، اور وہ اس کے دلائل دیں گے، اس پہ بات کریں گے آدھا گلاس بھرا ہوا ہے۔ تو میرا خیال ہے پاکستان کے مسائل کو، پاکستان کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو اگر ہم ایک صرف نظر سے دیکھیں گے اور ایک مخصوص اینگل سے دیکھیں گے، تو شاید ہمیں صرف نیگیٹیوٹی نظر آئے گی، صرف کیا کرنا چاہیے، نیگیٹیوٹی نظر آئے گی، منفیت نظر آئے گی۔ لیکن اگر ہم، میرا خیال ہے ایک ان چیزوں کے ساتھ دیکھیں کہ بھائی پاکستان
کتنے مسائل کے باوجود، کتنے کتنے مسائل چیزوں کے کے باوجود مسائل تو ہیں. میں مسائل روڈوں تو پہ جا رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ سینئر اینکر پرسن مسعود رضا ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ. آپ کو خوش آمدید کہیں گے شاہین کی پرواز میں. جی شکریہ، بہت شکریہ آپ کا. مسعود بھائی آپ تھوڑا سا ذرا آواز کم آ رہی ہے، تھوڑا سا ذرا زور سے، مجھے بہت کم آپ کی آواز آ رہی ہے. اب آواز بہتر ہے؟ جی مسعود رضا صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں نیا یہ سال تو کمپلیٹ ہو گیا، جیسا تیسا گزرنا تھا گزر گیا. اس سال میں بہت ساری چیزیں بہت اچھی ہوئیں. ہم نے ماشاءاللہ ایک بہت بڑا مارکا مارا، انڈیا کو ہم نے دھول چٹائی ہماری فورسز نے، اور ہمارے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب نے دنیا کو دکھایا، ہماری عوام کا سر فخر سے بلند کیا سر. لیکن اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو نیا سال شروع ہو رہا ہے وہ ہم کس امید کے ساتھ اس نئے سال میں داخل ہوں سر؟ بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں امید تو ہر وقت اچھی رکھنی چاہیے اور آگے بھی بہترین. دیکھیں سال ختم ہو رہا ہے، ایک دن بدلے گا، ایک تاریخ بدل جائے گی، اور پاکستان میں جو بدلاؤ آنے چاہیے وہ بدلاؤ آئیں گے یا نہیں آئیں گے، اس امید کے ساتھ ہمیں جانا چاہیے کہ خدا کرے کچھ بہتری ہو. اس وقت ملک کے اندر دیکھیں ابھی بات ہو رہی تھی کہ آدھا گلاس بھرا ہے اور آدھا خالی ہے. یہ ذاتی نوعیت کی باتیں ہونا، کچھ چھوٹے لیول کی باتیں ہو چلیں سمجھ میں آتی ہیں. جہاں پر ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا ملک ہے وہ اس میں 40% سے زیادہ آبادی خطر غربت سے نیچے زندگی گزار رہی ہو، اور اس کو 2 وقت کی روٹی کا 1 وقت کی روٹی مشکل سے مل رہی ہے، جہاں ایجوکیشن کے برے حالات ہیں، تعلیم کے برے حالات ہیں. ابھی آپ نے دیکھا کرپشن پرسپشن بلکہ ڈائگنوسٹک رپورٹ جو ہمارے سامنے آئی ہے آئی ایف کی، اس میں 53,000 ارب روپے کی کرپشن ہے ہماری 2 سالوں کے اندر. تو یہ بہت بڑے چیلنج ہے. خدا کرے کہ ہم جس طرح ہم نے بنیاداً محسوس یا مارکہ حق لڑا ہے، خدا کرے کہ ہم ملک کے اندر ایسا کوئی مارکہ لڑ لیں کہ جہاں اس ملک میں اس قوم کے ساتھ جو استحصال ہو رہا ہے وہ ختم ہو سکے. ایلیٹ کیپچر 17 سے 18 ارب ڈالر کا ہے، جو ہر سال ہمارے ٹیکس کے پیسے نہیں بلکہ جو قرض دیتے ہیں پیسے، اس میں سے وہ ایلیٹس کو چلا جاتا ہے. تو یہ جو نظام وضع پایا ہے 2024 فروری کے الیکشن کے بعد، خدا کرے کہ یہ نظام ہمیں اس برائی سے، اس مصیبت سے باہر نکال لے کہ حقدار کو اس کا حق تو ملے. جب وہ 40% بندہ آپ کا کھانا نہیں کھا رہا، آپ کی تقریباً اتنی ہی آبادی جو بچوں کی ہے اس میں غذائی قلت کا وہ شکار ہے، وہ نہ زندگی میں فزیکلی آگے بڑھ سکتے ہیں نہ مینٹلی آگے بڑھ سکتے ہیں. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ گلاس آدھا بھرا یا آدھا خالی ہے. ایک جان کی حرمت بھی کھانے کا مسعود رضا صاحب آپ ہمارے ساتھ لائن پہ موجود رہیے گا. مجبوری ہے ہمیں ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے، اور بریک کے بعد میں آپ سے جو ہے وہ ناظرین، میں ہوں پاکستان، میرے ساتھ موجود ہیں خوبصورت پاکستانی. علی، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی نیا سال شروع ہو رہا ہے، تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اب نئے سال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نئے سال میں بیسکلی اب آنے والا وقت جو ہے، آنے والا ایئر جو ہے، اس میں پرسنل پریفرنس سے زیادہ آپ کیا کہتے ہیں یوتھ بھی، اور صرف یوتھ کو نہیں ہونا چاہیے بلکہ جو بھی جتنے بھی ایڈلٹس ہیں پلس یوتھ بھی آپ کہہ لیں، ٹھیک ہے. اب صرف ڈیولپمنٹ کو سپورٹ ہونی چاہیے. ایز اے لا اسٹوڈنٹ یا ایز اے سیولین بھی میری نظر میں جس کو اپنے رائٹس پتہ ہیں وہ سب سے زیادہ پاورفل ہے. رائٹس پتہ ہوں گے تبھی رائٹس چھیننا آئیں گے اپنے. اور ایز اے ایک مثال دوں کہ میں میری 19 ایئرز ایج ہے، میں آنے والا ووٹ دوں گا تو میں یہ کہتے ہیں مجھے ڈیولپمنٹ چاہیے، مجھے کوئی XYZ پارٹی نہیں چاہیے. میں پنجاب سے جیلس ہوں، میں کیا کہتے ہیں یہ ایک مثال دے رہا ہوں کہ میں پنجاب سے جیلس ہوں، اور مثال بھی کیا یہ ریالٹی ہے. کیوں میرا پروونس پنجاب کی ڈیولپمنٹ سے کمپیٹ نہیں کر سکتا ہے؟ وہاں پہ کیا میجک سٹک ہے جو لیس دین 2 منتھس میں انڈر پاس تیار ہو جاتا ہے؟ یہاں پہ ایک روڈ کھودی جاتی ہے اور وہ مہینوں تک سالوں تک چلتی رہتی ہے. تو ایسا کیوں؟ اگر وہ کر سکتے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اور آئی ڈونٹ کیئر کیا کہتے ہیں کوئی XYZ لیڈر بغیر چٹ کے اسپیچز دیتا ہے یا وہ ہینڈسم ہے، مجھے فرق نہیں پڑتا، مجھے ڈیولپمنٹ چاہیے.
اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ ہیلدی ایکٹیویٹیز کیسی ہیں؟ ہیلدی ایکٹیویٹیز میں آپ کی کیا رائے ہے کہ ایکسرسائز وغیرہ فٹنس کے حوالے سے آپ کیا کہو گے؟ ڈیلی ارلی مارننگ ایکسرسائز اسٹڈیز سے پہلے یا جاب سے پہلے سب کے لیے ضروری ہیں. اور سال کی اسٹارٹنگ میں ہمیں یہ کہتے ہیں یہی سوچ کے چلنا چاہیے جو آنے والا لائک سال کا سب سے شروع کا مہینہ ہے اس میں ہمیں سب سے پہلے اپنی ہیلتھ لے کے چلنا ہے. ہیلتھ ہے تو آگے سب کچھ ہے. ہیلتھ تو آگے سب کچھ ہے. ڈاکٹر صاحب ہیلتھ تو آگے سب کچھ ہے. یو کے کی سڑکیں اور کراچی کی سڑکوں میں کیا فرق ہے؟ ذرا بتائیں نا، کہیں نا دل کی بات شاہین کی پرواز سے. نہیں، میں پچھلے ایک ہفتے سے کراچی کے اندر کافی ویسے بھی آتا رہتا ہوں، ڈرائیو کرتا رہتا ہوں. میرا خیال ہے، میں آنیسٹ اوپینین یہ ہے کہ پہلے سے حالات خراب ہیں روڈوں کے. اس کے فائدے بہت ہیں. اتنے کھڈے ہیں کہ میرا خیال ہے جسم کے جتنے بھی کوئی سٹون ہے، کوئی پتھری ہے، وہ بھی آگے پیچھے ہو جاتی ہے. گال بلیڈر کے اندر کوئی سٹون ہے یا وہ ڈکٹ کے اندر کوئی سٹون ہے. اور پھر میرا خیال ہے کراچی میں اگر آپ گاڑی میں سفر کرتے رہے، کھڈے اتنے ہیں کہ آپ کو میرا خیال ہے کانسٹیپیشن بھی نہیں ہوگا. تو ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ مسعود رضا صاحب نے ہمیں دوبارہ سے جوائن کیا ہے. مسعود رضا صاحب السلام علیکم، آواز آ رہی ہے آپ کو سر؟ وعلیکم السلام. مجھے آواز آ رہی ہے، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی، اب شکر الحمدللہ، اب آپ کی آواز بہتر ہو گئی. مسعود رضا صاحب ہمارے ساتھ ایک مشہور یو کے کارڈیولوجسٹ ہیں، ڈاکٹر نبیل صاحب اسٹوڈیو میں موجود ہیں، اور ان سے میں ابھی یہی پوچھ رہا تھا کہ یو کے کی سڑکوں میں اور کراچی کی سڑکوں میں کیا فرق ہے. سر آپ کی کیا رائے اس بارے میں؟ سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، ویلکم ٹو کراچی. بھائی کراچی کی سڑکوں کا کیا بتاؤں، ہمارا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا، اتنے سارے بڑے بڑے مسائل جو ملک کے ڈسکس ہوتے ہیں، ہمارا مسئلہ تو گٹر اور سڑکیں رہ گیا ہے. آج بھی کراچی میں ایک بچہ مہران ٹاؤن میں گٹر میں گر کر 8 سال کا معصوم بچہ اللہ اکبر، اپنی جان پہ چلا گیا. اللہ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں بھی ایک بچہ گلستان جوہر میں، ہر سال 18-20 بچے یا لوگ جو ہیں وہ گٹروں میں گر کر اپنی جان سے چلے جاتے ہیں. اب ڈاکٹر صاحب کو پتا ہے اگر خدا نہ خواستہ انگلینڈ میں ایسا ایک واقعہ بھی ہو جائے تو کیا حشر کرے وہاں پر، عوام کیا حشر کرے اور میڈیا ان کا کیا حشر کرے. ہمارے یہاں تو بے حسی کا راج ہے نا. ہمارے یہاں تو بس ہم ابھی ہنسی مذاق سمجھتے ہیں ان چیزوں کو. ان سے ہماری ڈاکٹر صاحب بہتر جانتے ہیں کہ دنیا کے دیگر علاقوں کی نسبت ہم پاکستانی جو ہے نا، ہماری زندگی اوسطاً کم ہو گئی ہے. جی ان ٹینشن کی وجہ سے، ان مسائل کی وجہ سے، ملاوٹ کی وجہ سے، یہ سروسز کا نہ ملنا. حالانکہ ہم ڈاکٹر صاحب کو میں بتاؤں کہ اس وقت ہمارا جو ٹیکس ریٹ ہے الحمدللہ جو ذرا مناسب کماتے ہیں وہ یو کے برابر کا ہے، اس سے کم نہیں ہے ہمارا ٹیکس ریٹ. جی مگر اس کے باوجود حال ہمارا یہ ہے. تو میں کیا کہوں ان سڑکوں کے بارے میں اور ان حالات کے بارے میں. اب اس کے علاوہ کچھ چارہ ہی نہیں بچا کہ پہلے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی. اور اب ہم بلکہ اسے ایک اسٹیج آگے چلے گئے یا پھر ہم مسکرانے لگے، مذاق میں لے لیتے ان چیزوں کو. اچھا مسعود بھائی مجھے یہ بتائیے گا کہ دیکھیں کوشش تو سب مل کے کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان جو ہے وہ انشاءاللہ ترقی کرے گا، بہتری کی طرف جائے گا، لیکن ہم ایک عام آدمی کی حیثیت سے اپنا کیا حصہ ڈال سکتے ہیں سر؟ ہم ایک عام آدمی کی حیثیت سے یہ حصہ ڈالتے ہیں کہ ہم اپنی قیادت کو منتخب کرتے ہیں. ہم ایک عام آدمی کی حیثیت سے یہ حصہ ڈالتے ہیں کہ یہ ملک کا جو ٹوٹل جی ڈی پی ہوتا ہے اس میں ہماری جو محنت ہوتی ہے وہ شامل ہوتی ہے تو جی ڈی پی بنتا ہے. تو ہم اپنی محنت کرتے ہیں، ہم گھر سے نکلتے ہیں اور اپنا کام کرتے ہیں. جو کام کرتے ہیں اس سے ملک چلتا ہے، اسی سے جو پیسے آتے ہیں ہمارا گھر چلتا ہے، اسی سے ہم ٹیکس دیتے ہیں. تو ہمارا اور کوئی حصہ نہیں ہے اس کے علاوہ کہ ہم ایمانداری سے کام کریں، ٹیکس دیں، اور جن کو ہم نے منتخب کیا ہے وہ ملک چلائیں. ہمارا کام نہیں ہے ملک چلانا، ہمارا کام ہے گھر چلانا. ہم گھر چلاتے ہیں اور ہم اپنا کام کرتے ہیں اور ایمانداری کے ساتھ کرتے ہیں. دیکھیے کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ پاکستانی خدا نہ خواستہ بہت بری قوم ہے تو یہ بہت غلط بات ہے. ہم بھی اتنے ہی ایماندار یا اتنے ہی برائیاں ہم میں جتنی دیگر قوموں میں ہیں. مسئلہ یہ کہ ہمارے یہاں قانون کی پاسداری نہیں ہے. ہمارے یہاں جو ریگولیٹری حکومت ہونی چاہیے وہ عجیب عجیب کاموں میں لگی ہوئی ہے. اس کو ریگولیٹری کے علاوہ سب کچھ کرنا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہم کیا کریں؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں میں کام کر سکتا ہوں نا، میں ایمانداری سے کام کر رہا ہوں، حق حلال کمانے کی کوشش کر رہا ہوں اور اپنے کام سے کوشش یہ کر رہا ہوں کہ خدا کی خدمت ہو، ملک کی بہتری ہو. ہر وقت ہر آن یہی سوچ ہے. اور کیا کرے کام آدمی؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا مسعود بھائی میں آپ سے آخری جو ہے وہ 30 سیکنڈ میں آنے والے سال کے لیے اپنی پوری پاکستانی قوم کو کوئی اچھا سا میسج سر آپ دینا چاہیں. بس خدا کے لیے ملک کا سوچ لیں. جتنی غربت ہے، جتنی مہنگائی ہے،
جتنا افلاک پھیل چکا ہے, جتنی مسائل پیدا ہو چکی. اگر ہم ملک کے بارے میں سوچیں نا, ابھی 53,000 روپے کی ہم نے کرپشن کی ہے ابھی, اور آئی ایم ایف نے ہمیں بتایا اور حکومت پاکستان نے خود بتایا یہ کرپشن وغیرہ اگر ہم چھوڑ دیں تو سب کچھ بہت اچھا ہے. پاکستان ایک جنت ہے, ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. ہر قسم کا موسم ہے سر, پاکستان تو ایک نعمت ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں سر. تو ہمارا یہ حال تو نہیں ہونا چاہیے نا. تو یہ حال اگر کوئی واقعی درد دل رکھتا ہے نا پاکستان کے ساتھ, بھائی کریں آپ حکومت, ہمیں حکومتیں نہیں کرنی ہیں لیکن ڈیلیور تو کر دیں نا. آپ, ہمیں نہیں چاہیے جمہوریت بھائی, چین میں بھی نہیں ہے, رشیا میں بھی نہیں ہے, مڈل ایسٹ میں بھی نہیں ہے, مگر ڈیلیور تو ہوتا ہے نا. آپ ڈیلیور تو کر دیں کم از کم. مسعود بھائی بہت دل دکھا ہوا ہے آپ کا, بہت دل دکھا ہوا ہے, بہت شکریہ. جی آپ جی دیکھیں نا 8 سال کا بچہ مر گیا آج. جی جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جی بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا. جی نبیل, آپ نے دیکھا سینئر اینکر ہیں مسعود رضا صاحب, اتنا اندر سے تکلیف ہے انہیں, دل دکھا ہوا ہے. اور ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ کراچی کی سڑکوں میں پتھری بھی نکل جاتی ہے, جس کو کانسٹیبیوشن ہے وہ کانسٹیبیوشن بھی ٹھیک ہو جاتی ہے. تو ایسا کیا کیا جائے کہ ہمارا پاکستان یو کے کی سڑکوں کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ میرا خیال ہے مسعود بھائی کی کافی باتوں سے تو میں اتفاق کروں گا, اور تقریباً ساری باتوں سے, لیکن میرا یہ ہے کہ ہر آدمی اپنی حیثیت میں اگر اپنے رول کو پلے کر لے. دیکھیں, اگر میں مثال کے طور پہ کہتا ہوں کہ اگر ٹیشو پھینک رہا ہوں سڑک پہ, تو میں بھی ساری پولیوشن میں, سارے کچرے میں میرا ایک حصہ ہو رہا ہے. تو جو چھوٹی چھوٹی بھی چیزیں ہیں نا, ہم جو ہے ان کو بعض دفعہ معمولی سمجھتے ہیں. تو ہر آدمی جو ہے, اب ایک ٹھیلے سبزی بیچنے والا ہے یا کوئی بھی ہے, ہر آدمی اگر اپنی کیپیسٹی میں ایمانداری سے کام کرے, اس کے لیے بنیادی یہ دیکھیں ہمارا اور جو دوسرے لوگوں کا معاملہ ہے, ہمارے سامنے ایک تو آخرت بھی ہے کہ ہمیں ہر چیز کا جواب دے دیتا ہے. اگر میں کسی عہدے پر ہوں تو کل مجھے اس عہدے کا ایک ایک چیز کا حساب کتاب ہوگا. میرے پاس اگر کوئی اجتماعی فنڈ ہے, میرے پاس کوئی گورنمنٹ کا عہدہ ہے, تو مجھ سے جوابداری ہوگی. دنیا میں بھی, دنیا میں تو ہوتی ہے, دنیا میں اگر بچ بھی جائے تو مرنے کے بعد تو ہوگی. تو میرا خیال ہے ایک تو وہ ایلیمنٹ ہے. دوسرا جو میں نے عرض کیا ہے کہ ہر آدمی اپنے آپ کو یہ سوچے کہ میں نے پاکستان کے اندر کچھ نہ کچھ, یا پاکستان کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے. اپنی جو محنت ہے, جو ٹائمنگز ہیں, یا اپنی جو بھی ڈیوٹیز ہیں, میرا خیال ہے کہ اس کو اگر ہم محنت کے ساتھ, وقت کی پابندی کے ساتھ, ڈسپلن کے ساتھ, اور یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم باہر کے لوگوں میں دیکھتے ہیں جو کہ مسلمان بھی نہیں ہیں, لیکن ہم اگر دیکھتے ہیں ان کے اندر یہ ویلیوز ہیں, آنیسٹی ہے, ڈسپلن ہے, وقت کی پابندی ہے, اور جو ہے یہ چیزیں جو ہے یہ کم سے کم ہم اگر یہ جو ہماری بنیادی اسلامی تعلیمات ہیں, اگر میرا خیال ہے یہ ہم ہر آدمی اس پہ آ جائے کہ ہم جھوٹ نہیں بولنا ہے, ہم نے بے ایمانی نہیں کرنی ہے, اور کسی کو جو ہے وہ تکلیف نہیں دینی ہے. تو میرا خیال ہے کہ دیکھیں معاشرہ ہمیشہ افراد سے بنتا ہے. معاشرہ جو ہے افراد کے مجموعے کا نام ہے. معاشرہ کوئی آسمان سے نہیں آتا, اور یہ جو ہمارے کیا کہنا چاہیے حکمران ہیں, وہ بھی کہ آسمان سے تو نہیں آتے, ہم میں سے لوگ ہوتے ہیں. ہمارے چاہے آپ کوئی بھی شعبہ لے لیں, اس کے جو بڑے ہیں وہ ہم میں سے ہی ہیں, ہم میں سے ہی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ بہت سی چیزیں امپروو ہوئی ہیں, بہت سی چیزوں میں کام کی ضرورت ہے, لیکن صرف یہ ڈال دینا کہ بھئی یہ گورنمنٹ کا کام ہے, بہت سی چیزیں گورنمنٹ کی ہیں, میں اسے وہ نہیں کر رہا, لیکن ہم ایز اے معاشرہ بھی, میں کتنا اب آج کل دیکھیں نا یہ آپ کے ٹریفک لائٹس, یہ مجھے بڑا اچھا لگا کہ جگہ جگہ وہ کیمرے لگ گئے ہیں جو پہلے نہیں تھا. تو میں اس دن سوچ رہا تھا شہر فیصل پہ ہم جا رہے ہیں, روڈ خالی ہے اور ڈرائیور اتنا سلو کیوں چلا رہا ہے. تو میں نے کہا اس کو کیا ہو گیا, مجھے پھر بعد میں پتہ چلا کہ نہیں وہ کیمرے لگے ہوئے ہیں, سیٹ بیلٹ ہے. میرا خیال ہے یہ پازیٹیو چیز ہے, جو پازیٹیو چیزیں اس کو انکریج کرنا چاہیے. اور دیکھیں ہم بھی وہی قوم ہے جو باہر جاتے ہیں, ہم لائنوں میں لگتے ہیں, ہم لوگ باہر جاتے ہیں تو ہم ایمانداری سے کام یہاں بھی کرتے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا. تو ہم ایز اے قوم ہمارے اندر کوئی پرابلم نہیں ہے. پرابلم نہیں ہے. اچھا نبیل, مجھے یہ بتائیے گا, کہیں دل کی بات دل کی زبان سے, اور آپ دل کے ڈاکٹر ہیں, تو دیکھنے والے اور سننے والے آپ کو یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی سردیاں بھی ہیں, آپ کو پتہ ہے ہارٹ اٹیک کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں, ہارٹ پرابلم کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں, اور ڈائبٹک پیشنٹس کے حوالے سے تو یہ 3 گنا زیادہ ان کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے. تو اس حوالے سے کچھ بتائیں نا سر. دیکھیں کارڈیو ویسکولر جو ڈیتھس ہیں اس وقت بھی دنیا میں سب سے نمبر 1 کلر ہے کارڈیو ویسکولر ڈیتھس. 1 in 3 یعنی 3 میں سے 1 لوگ جو مرتے ہیں وہ کارڈیو ویسکولر ڈیتھس پہ مرتے ہیں, یہ اسٹیٹسٹک. اور اس 1% میں بھی 85% جو ہے وہ ہارٹ اٹیک اور اسٹروک ہے.
اور ساؤتھ ایشینز میں اس کی پریولنس زیادہ ہے. پوری دنیا میں تقریباً 1 سے 2% جو ہے وہ لوگوں کو ہارٹ فیلئر ہے, یعنی کہ دل کا جو مسل ہے, دل کا جو پمپ ہے وہ صحیح طور پہ کام نہیں کرتا. اس میں بہت سارے رسک فیکٹرز ہوتے ہیں, بہت سارے عوامل ہوتے ہیں, جیسے ہم کو بہت پتہ ہے. سارے عوامل ہوتے ہیں. میں یہیں سے کنٹینیو کروں گا. ہمارے ساتھ حیدرآباد کے ایم پی ہیں, پی ایس انسٹیٹیوٹ کے صابر قائم خانی صاحب, انجینئر صابر قائم خانی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بھائی. صابر بھائی آپ کیسے ہیں, خیریت سے ہیں؟ جی فراز بھائی میں ٹھیک ہوں, اللہ کا شکر. صابر بھائی میں ایک پہلا سوال تو یہ کر لیتا ہوں, آپ کیسے ہیں اور اس مہنگے بجٹ کے دور میں آپ کی جیب میں کتنے پیسے ہیں سر اس مہنگائی میں؟ اچھا دیکھیں, جو مہنگائی ہے وہ تو ظاہر ہے اس کا کوئی حد ہی نہیں ہے. بظاہر تو حکومتی جو اعداد و شمارے بتا رہے ہیں کہ شاید مہنگائی پہ قابو پا لیا ہے, لیکن جو مہنگائی ہو چکی ہے اس کو کوئی کیسے کم کرے گا. پیسے تو آپ کی جیب میں کتنے ہی ہوں تھوڑے لگتے ہیں جی. جو اخراجات ہیں اتنے بڑھ چکے ہوتے ہیں کہ آپ کو ضرور جو ہے اپنے اخراجات کو کم کرنا پڑتا ہے, پیسے نہیں بڑھا سک رہے ہوتے آپ. یہ حالات ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں صابر بھائی. میں نے کل بھی پروگرام میں جو ہے وہ حیدرآباد کا پی ایس 63 اس کے قبرستان کے حوالے سے فوٹیجز وغیرہ چلائیں, وہاں کا ایک پورا پیکیج چلایا کہ بجائے اس کو بہتر ہونے کے وہاں کچرا کنڈی بنا دیا ہے. سر تو کچھ کرے نا, آپ کوئی آواز تو اٹھائیں سر. اچھا دیکھیں, ہم نے اسمبلی میں بھی اس کے حوالے سے بات کی تھی, پچھلے دنوں پریس کانفرنس بھی کی اور کہا بھی ہے. جہاں تک فرض سے آواز اٹھانے کی بات ہے, آپ دیکھیں اتنا آپ کا ایک پورا ایک میڈیم ہے, جب دل چاہتا ہے وہ آواز اٹھا کے اس مسئلے کو اجاگر کرتے ہیں. بات یہ کہ جنہوں نے حل کرنا ہے مسئلے کو, جن کے پاس اس کا اختیار بھی اور جن کے فرائض میں شامل ہے کہ اس کو حل کریں, وہ اس چیز کا کہیں بھی نہ نوٹس لے رہے نہ اس کو حل کرنے کے لیے سنجیدہ ہیں. حالانکہ جو اب جو دیکھیں مسئلہ کیا آ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں شب برات آ رہی ہے. مطلب یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے, آج جو ہے 9 رجب ہو جائے ہے بلکہ, اور 20 دن کے بعد شعبان شروع ہو جائے گی. اور آپ کو پتا ہے شعبان میں جو ہے ہمارے ہاں جو ہے لوگ اپنے جاتے ہیں پیاروں کو ملنے, قبرستانوں میں جانا روایت ہے, مذہبی فریضہ ہے. شب برات آنے والی ہے, 15 شعبان جاگنے کی رات کہلاتی ہے. اس رات کو سب لوگ اپنے پیاروں کے مزارات پہ ان کی اس پہ جاتے دعا کرتے. تو جو 10 نمبر کا قبرستان, خالی وہی قبرستان نہیں, جتنے بھی شہر اور لطیف آباد کے قبرستان ہیں ٹوٹل 22 کی تعداد میں ہیں, چھوٹے بڑے قبرستان ملا کے, سب کی حالت بہت خراب ہے. اور جس قبرستان کی نشاندہی کر رہے ہیں 10 نمبر والا قبرستان بند والا, تو تقریباً 1 سال ہو گیا سر, بولتے بولتے صابر بھائی 1 سال ہو گیا ہے. یہاں بالکل یہ بڑی تکلیف دہ اور شرمناک صورتحال ہے سر. بس یہ ہم صرف دعا ہی کر سکتے ہیں, اور اب دعا بھی سوچتے ہیں. فراز بھائی میں نے آپ کو ابھی بھی اس قبرستان کے جو 4 دیواری بنی ہوئی ہے وہ ہمارے پاس جب اس کا اختیار بھی تھا, فنڈ بھی تھے, جب کے بنے ہوئے ہیں. دیکھیں ممبر صوبہ اسمبلی تو اس حوالے سے آواز اٹھا سکتا ہے, بول سکتا ہے, کہہ سکتا ہے, بار بار ڈی سی کو اور دیگر جو وزیر ادارے ہیں ان کو, ٹاؤن چیئرمین کو, میئر کو, یو سی چیئرمین کو, وزیر اعلیٰ کو, مطلب کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. یہاں آپ دیکھیں کہ مردے تو اپنی جگہ زندوں کا خیال نہیں کر رہے. حیدرآباد میں پچھلے 1 ہفتے سے کوسار اور اس کے پورے ایریا میں لطیفات پر 8 رہے, پینے کا پانی دستیاب نہیں ہے. تو یہ پتہ نہیں کیا ہے, اس شہروں کو, صوبے کے شہروں کو کیوں تباہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. یہ تو سب کو سوچنا چاہیے مل کے کہ کیا وجہ ہو گئی کہ سندھ گورنمنٹ نے اپنی اس طرح کی پالیسیاں بنا لی ہیں کہ جو شہری علاقوں کو تباہ کر کے ان کو رہنے کے لیے ناقابل برداشت بنا کے چھوڑنا ہے. صابر بھائی اس کے لیے آپ پھر اور مزید کوشش کیجیے گا, اور آپ کا بہت شکریہ, آپ نے شاہین کی پرواز کے لیے ٹائم نکالا. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ سے گفتگو ہوگی. بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب آپ وہیں سے کنٹینیو کریں جہاں آپ کی بات تھی کہ دل کے حوالے سے آپ کچھ بتا رہے تھے. جی تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس کے جو رسک فیکٹرز ہوتے ہیں کارڈیو ویسکولر, اس میں کچھ تو موڈیفائبل ہیں, کچھ نان موڈیفائبل ہیں. یعنی کچھ چیزیں جیسے جینیٹکس ہے, آپ کے خاندان میں کسی کو دل کی بیماری تھی, دل کا عرضہ تھا, تو آپ کا رسک بڑھ جاتا ہے, لیکن اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے. اچھا, تو ظاہر سی بات ہے جینز میں آپ کے تو اختیار میں نہیں ہے. احتیاط کیسے کر سکتے؟ ہاں تو یہ نان موڈیفائبل رسک فیکٹرز ہیں. لیکن جو موڈیفائبل رسک فیکٹرز ہیں اس میں لائف سٹائل سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, ڈائٹری اور لائف سٹائل. اب اس میں سب سے بڑا جو کیا کہنا چاہیے نقصان دہ چیز ہے وہ اسموکنگ ہے. اسموکنگ بائی فار جو ہے وہ سب سے بڑا رسک فیکٹر ہے. میں بلکہ اپنے مریضوں کو خاص طور سے جو ہارٹ اٹیک کے مریض ہوتے ہیں ان کو میں کہتا ہوں ہارٹ اٹیک کے بعد
کہ دیکھو تمہارا ہارٹ اٹیک تو ہو گیا, اسٹینٹ ہو گیا, تم ٹھیک ہو گئے, اب جو تم اپنے لیے یا اپنے خاندان کے لیے سب سے بڑا فیور کر سکتے ہو وہ یہ ہے کہ تم اسموکنگ چھوڑ دو, کم سے کم اپنے لیے تو اپنے بچوں کے لیے. اور آپ یقین کریں کہ ہارٹ اٹیک کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ آدمی موت کے قریب سے گزرا ہوتا ہے, تو انسان کو اکثر میں نے دیکھا کہ ایسے لوگ جو سالہ سال اسموکنگ کو چھوڑنے کا کوشش کرتے رہے, اور کبھی اب ویپ آ گیا, ویپ کے بھی اپنے نقصانات ہیں. تو میرا ایک تو یہ ہے میرا خیال ہے لائف سٹائل, اور اس میں میں یہ کراچی میں خیر پہلے بھی میں رہتا تھا, ہمارے یہاں کہ نیند کا کوئی نظام نہیں ہے, مطلب نیند کا, سونے کا, ٹائمنگز کا کہ ڈسپلن نہیں ہے. اس سے بھی آپ کی ظاہر سی بات ہے ذہنی آپ کی وہ ساری چیزیں ڈسٹرب ہوتی ہیں. تو سارا جو لائف سٹائل ہماری بہت اونچی نیچے, دیر سے کھانا کھانا, پھر اور چکنائی کی چیزیں, اور اس میں جو ہے خاص طور سے میں کہوں گا کہ جو ہماری تلی ہوئی چیزیں ہیں, جو لائف سٹائل ہے, اس میں ہمیں کافی حد تک ہم ان چیزوں کو ماڈیفائی کر سکتے ہیں, جو کہ ہم اب پھر روزانہ چلنا ہے. اگر ہم 5 دن یعنی ہفتے میں 5 دن, 7 دن میں سے 5 دن یا 4 دن اگر 20 منٹ برسک واکنگ کر لیں, ایک ہے ایسی چلنا ٹہل قدمی کرنا, ایک ہے برسک واکنگ کرنا, جس میں تھوڑا سا جو سنت بھی ہے تھوڑا تیز چلنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تیز چلتے تھے, تو یہ سنت بھی ہے. تو تھوڑا سا تیز چلنا اور 20 منٹ 25 منٹ اگر روزانہ بھی کر لیں, جو کہ عام آدمی کر سکتا ہے 4 سے 5 دن, ایک تو یہ آپ کی جو ہے وہ جو فزیکل ہیلتھ ہے اس کو کافی حد تک اچھی کر سکتی ہے. اور جو کھانے سے پہلے جو یہ جو چیزیں ہیں, جو بہت زیادہ چکنائی کی چیزیں ہیں اور بہت دیر سے کھانا, ان سے ہمیں احتیاط کریں. اب مسئلہ کیا ہو رہا ہے کہ ہم ایک طرف تو کھانے بہت سارے کھا رہے ہیں, اور پھر ہم دوائیوں پہ بھی اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں. تو دوائیوں کے اپنے افیکٹس بھی ہوتے ہیں, کوئی 4 کھا رہا ہے, کوئی 6 کھا رہا ہے, کوئی 8 کھا رہا ہے, لیکن ہم اپنے لائف سٹائل کو چینج کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ہم کہتے ہیں چلو اس کی یہ ہو گیا, اس کے لیے یہ گولی کھا لو, اب یہ نیا انجیکشن آ گیا, یہ نیا انجیکشن لگا لو. ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا کنٹرول اگر کر لیں تو بہت سی چیزوں سے ہم, جسے کہتے ہیں نا پرہیز جو ہے وہ بہتر ہے علاج سے. تو اگر ہم تھوڑا سا احتیاط بہتر ہے پچھتاوے سے. بالکل. اچھا, کارڈیو واسکولر ڈیزیز بیسیکلی زیادہ تر ڈائبٹک پیشنٹس کو ہوتی ہے یا نارمل پیشنٹس میں بھی اس کا رجحان زیادہ ہے؟ دیکھیں ڈائبٹک پیشنٹس میں 3 ٹائمز آپ کا رسک فیکٹر بڑھ جاتا ہے کورونری آرٹری ڈیزیز کا, اور لیکن ڈائبٹک کے علاوہ, ڈائبٹیز کے علاوہ بھی لوگوں کو ہو سکتی ہے, لیکن اگر آپ ڈائبٹک ہے تو آپ کا جو کارڈیو ویسکولر رسک ہے وہ 3 ٹائمز بڑھ جاتا ہے. یعنی کہ آپ کو ہارٹ اٹیک کا, انجائنا کا, آرٹریز کو بلاک ہونے کا جو رسک ہے وہ ملٹیپلائی ہو جاتا ہے 3 گنا. تو خاص طور سے ڈائبٹک لوگوں کو تو اپنی جو ہے لائف سٹائل کا اور ان چیزوں کی, جیسے میں کہا اسموکنگ ہے, LDL, اور خاص طور سے جو کولیسٹرول کی چیزیں ہیں, اور اس کی جو ہے نا میرا خیال ہے کہ ہم ایز اے معاشرہ جنرلی جو ہے وہ علاج پہ تو بہت زور دیتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں بس یہ ہو جائے گا تو یہ کر لیں گے, لیکن اس میں جو ہے احتیاط اور جو پرہیز ہے, جو پرائمری ہیلتھ کیئر ہے جس پہ سارا اس پہ فوکس ہے, پوری دنیا میں زیادہ فوکس جو ہے پرائمری ہیلتھ کیئر پر ہے. اب انڈس کا جیسے ذکر آتا ہے تو ماشاء اللہ انڈس کے ساتھ ہم آج آپ انڈس میں تھے. جی, تو انڈس ہیلتھ نیٹ ورک کے ساتھ ماشاء اللہ ایک بہت بڑا ادارہ بن گیا ہے ماشاء اللہ. اللہ کے فضل سے میری سعادت ہے کہ انڈس کے ساتھ کئی سالوں سے تھوڑا بہت انگلینڈ سے رہتے ہوئے کیا کہہ تھوڑی سی مناسبت ہے. ہم UK میں ایک انڈس کا بہت بڑا چیپٹر ہے, اور ماشاء اللہ ڈاکٹر عبدالباری خان صاحب ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہیں, اور ماشاء اللہ بہت میں نے ان سے سیکھا. آج بھی ہماری ملاقات ہوئی. ہمارے جو میں عرض کروں کہ ہم اس دفعہ آنا یہ ہوا کہ ہمارا جو بیچ ہے سندھ میڈیکل کالج کا سن 2000 کا بیچ ہے. تو 2000 میں ہم میڈیسن کرنے کے بعد بہت سے لوگ امریکہ چلے گئے, کینیڈا چلے گئے, انگلینڈ چلے گئے, آسٹریلیا چلے گئے, مڈل ایسٹ چلے گئے, اور بہت سے لوگ یہاں بھی کام کر رہے ہیں. تو یہ جو دسمبر کی یہ چھٹیاں ہیں اس سال, ہمارے پوری دنیا سے کچھ 100 سے 120 ڈاکٹرز ماشاء اللہ لوکل بھی اور آئے ہوئے, اس میں آسٹریلیا سے, نیوزی لینڈ سے, اور ماشاء اللہ. تو ہم نے یہ سوچا تھا کہ ہم جا تو رہے ہیں, چلے ملنا جلانا ہوگا, دوستی یاریاں ہوں گی, لیکن کوئی اچھے پازیٹیو کام بھی کریں. تو اس میں ایک جو ہم نے کام کیا کہ ہمارے کلاس فیلو کا انتقال ہوا تھا, اللہ اس کی مغفرت کی, ڈاکٹر عمیر کمال امریکہ میں آنکالوجسٹ تھے. اچھا, ان کی صدقہ جاریہ کے طور پہ ہم نے 1-2 سال سے کام کیا تھا. آج اس کی ایک ہم نے یونٹ کا افتتاح کیا ہے, انڈس ہاسپٹل جو کورنگی میں نئی بلڈنگ ہے, اس کی ایریا بھی ماشاء اللہ امریکہ سے خاص طور سے آئی ہوئی ہیں. ہماری پوری کلاس نے اس کے لیے مل کے محنت کی ہے ماشاء اللہ. میں اپنی ٹیم سے کہوں گا ڈاکٹر رفیع کو حیدرآباد میں ذرا کال ملانے کی کوشش کیجیے گا. ڈاکٹر رفیع بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں اور آپ یقیناً ان سے کافی اچھا دوستانہ ہے. ڈاکٹر رفیع کے لیے آپ کچھ کہنا چاہیں؟ ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ بہت ہمارے اچھے دوست ہیں, اور ماشاء اللہ بہت نیک آدمی ہیں, اور حیدرآباد میں ان کی بہت بڑی خدمات ہیں. اور میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر فیٹرنیٹی میں اور کمیونٹیز میں ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب بہت محنت کر رہے ہیں. میرا اکثر ان سے رابطہ رہتا ہے, اور میرا خیال ہے بہت صوفی آدمی ہے,
اور ماشاءاللہ روحانیت ان میں بہت ہے, ماشاء اور ڈاکٹر ہو اور روحانیت ہو تو میرا خیال اس کا ڈبل فائدہ ہو جاتا ہے اللہ. لوگ. دوا کے ساتھ جو ہے وہ دعا سے بھی فائدہ جی, ہوتا ہے جی, یقیناً. اچھا ڈاکٹر عبد الباری صاحب میرے پروگرام میں بھی آئے جی. تھے اور بڑے نفیس انسان ہیں, بہت خدمت کرنے والے انسان ہیں. تو آج جو آپ کی ملاقات رہی تو آپ کوئی انٹیریئر سندھ کے حوالے سے کوئی انڈس ہاسپٹل جیسا کوئی ہاسپٹل ڈاکٹر صاحب بنانے کا مشورہ دیں گے؟ جی میرا خیال ہے اس پہ کام تو چل رہا ہے. اب انڈس ہاسپٹل کا انٹیریئر سندھ میں, بدین میں اور جگہ پر ہے. پرائمری ہیلتھ کیئر میں ہے, ان کی بورڈس ہوتی ہیں, اور کووڈ میں پھر ان کی ریموٹ کیا کرنا چاہیے, موبائل ان کی کنٹینرز ہوتے ہیں, اس میں میٹرنٹی ہے, گوادر میں کام کر رہے ہیں. تو ماشاءاللہ کام تو بہت اچھا ہو رہا ہے, انڈس والے کر رہے ہیں. لیکن ہمیں میرا خیال ہے کہ پاکستان میں کوئی 10 یا 20 ڈاکٹر عبد الباری خان چاہیے, اور جو اس طرح سے کام کریں ماشاءاللہ, جیسے ڈاکٹر صاحب کام کر رہے ہیں. اب ڈاکٹر صاحب خود کہتے ہیں کہ یار دیکھو, اب میں نے پہلے چھوٹا سا ہاسپٹل تھا, اب یہ جو نیا ہاسپٹل جو ہم انڈس کا بن رہا ہے, میرا خیال ہے اس کی کیپیسٹی 1300 کچھ ہے. اب کراچی جیسے شہر میں 1300 بیڈڈ ہاسپٹل, ایک ٹیسٹی سینٹر کتنا کام کرے گا. تو ہمیں اب این آئی سی وی ڈی ہے ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہا ہے. میں نے وہاں تھوڑا سا کام بھی کیا, ٹریننگ بھی کی شروع کے زمانے میں. تو اب این آئی سی ڈی نے ماشاءاللہ یہی کیا کہ سیٹلائٹ ہاسپٹلز بنائے ہیں, سندھ میں بنائے ہیں. تو یہ ڈی سینٹرلائز کرنا جو ہے میرا خیال ہے ہیلتھ کے اداروں کو, تو سندھ میں میرا خیال ہے کہ یہ کریڈٹ جائے گا. اور یہ ایک مسلم حقیقت ہے کہ سندھ کے اندر میرا خیال ہے کہ ہیلتھ کے اوپر کمپیریٹیولی بہت اچھا کام ہوا ہے. یعنی کہ اگر ہیلتھ کو کمپیئر کریں شاید ایجوکیشن سے یا اور چیزوں سے, میں ان چیزوں کا ماہر تو نہیں ہوں, لیکن ہمیں گمبٹ میں ٹرانسپلانٹ کا یونٹ ہے, پھر این آئی سی بی ڈی ہے, جن ہاسپٹل ہے, سول میں ایک بہت بڑا ادارہ ہے, سول ہاسپٹل ہے, پھر ٹراما سینٹرس میں ہمارے دوست ہیں وہ اس کے ہیڈ کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ سندھ میں ہیلتھ کا پھر بھی ماشاءاللہ بہت اچھا ہے, یعنی گورنمنٹ لیول پہ بھی اور یعنی کہ پبلک اس میں بھی, جیسے انڈس ہاسپٹل ہے. تو ابھی ہم نے ایک اور جگہ کا بنیاد رکھا جس میں ہم کئی سال سے سوچ رہے تھے, جو میرا ایک سمجھے پیشن بھی کچھ سال سے بن گیا تھا, کہ مینٹل ہیلتھ یعنی ذہنی جو سائیکیٹری, میری فیلڈ تو نہیں ہے لیکن میں کئی 2 سائیکیٹرسٹ ہیں ہمارا, جہاں پر معاملہ آتا ہے ہارٹ کے پرابلم سے, بائی پاس ہے اور دماغ کا کچھ لاکھوں روپے لوگ خرچ کر سکتے ہیں اگر افورڈ کر سکتے ہیں. لیکن جہاں پہ مینٹل ہیلتھ آتی ہے, ذہنی جو بیماری آتی ہے, اس کو ایک تو ہمارے ایز اے معاشرہ اس کو چھپاتے ہیں, اس میں ایک وہ ہوتا ہے کہ اس کو چھپانا ہے. پھر علاج بھی کراتے ہیں, تو جو ایسے علاج لوگوں کے پاس جاتے ہیں جن کو علاج نہیں آتا, عام لوگوں کے پاس, اور اس طرح سے جاتے ہیں. اور پھر جو کلینکل سائیکیٹری بھی ہے وہ بہت یعنی کم ہے. تو ماشاءاللہ اب کام ہو رہا ہے. مجھے ڈاکٹر عبد الباری بھی کہنے لگے کہ امریکہ سے ڈاکٹر صاحب ہیں وہ بھی اس پہ کام کر رہے ہیں. تو ہم نے ابھی آتے جس دن میں آیا ہوں تو اس دن ہم نے ایک یہ ملیر 15 کے پاس, میمن گوٹ کے پاس, آپ بھی آئے تو اس میں ہم نے ایک جگہ ماشاءاللہ ہمارے دوست ہیں عرفان میمن اور حبیب جوکیو صاحب, انہوں نے جگہ دی ہمیں تاکہ ہم وہاں پر ایک اچھا سا اسٹیٹ آف دا آرٹ سائیکیٹری ہاسپٹل بنائے. وہاں سارا ہیلتھ سٹی بن رہا ہے, میں اس دن دیکھا اس میں خیر بن وزیر ہاسپٹل بن رہا ہے, ہمدرد کا بھی شاید کچھ ہے, اور باقی چیزیں. نہیں, ہیلتھ میں تو سندھ گورنمنٹ بہت اچھا کام کر رہی ہے اور یقیناً کرتی رہیں گی. ہمارے ساتھ نسیم راجپوت صاحب کال پر ہیں. جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام فراز اکبر ہیلو شاہین صاحب. ہیلو فراز اکبر شاہین صاحب وعلیکم السلام. جی میرا خیال سے لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی. جی جی جی. تو میرا خیال ہے کہ اس میں جو ہے مینٹل ہیلتھ کا میں نے کہنا تھا 2 چیزیں جس پہ ہم میرا خیال ہے اس میں آگے. ارے اللہ معاف کرے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فراز بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں نسیم بھائی جی گریٹ. آپ کیسے ہیں؟ کہیں دل کی بات شاہین کی پرواز سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر نبیل. ڈاکٹر نبیل صاحب جہاں ہوتے ہیں وہاں دل کی بات ہی ہوتی ہے, اور وہ دل کے ڈاکٹر بھی ہیں, ایٹ دا سیم ٹائم وہ دلوں کو جوڑتے بھی ہیں. اور جو ہمارا دل چاہتا ہے کہ نیک کام کریں, اچھے کام کریں, بہترین کام کریں جس سے ہمارا رب راضی ہو جائے, تو یہ تو ہے ہی دل نبیل بھائی, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور آپ کی مصروفیت بھی چل رہی ہے, ظاہر سی بات ہے, پاکستان پریمیئر لیگ, ٹیپ لیگ, آپ وہاں مصروف ہیں, ڈائریکٹر میڈیا ہیں. زہیر نصیر صاحب کو بھی میرا سلام کہیے گا. اور یقیناً یہ پاکستان کی سب سے بڑی لیگ ہے. سر آپ کتنا انجوائے کر رہے ہیں؟ نہیں بالکل, ایز اے ڈائریکٹر میڈیا کام اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ آپ آٹومیٹیکلی انجوائے کرتے ہیں. جب آپ کے پاس کام ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود ہی انجوائمنٹ دے ہی دیتے ہیں. پھر آپ کی پسند کا کام ہو, آپ کا گیم سے وابستگی ہو, تو پھر آٹومیٹیکلی وہ تو ایک دل لگ ہی جاتا ہے. اصل کام تو یہ کر رہے ہیں. بس نسیم بھائی میری گزارش ہے کہ آئندہ یہ میچ کراچی کے علاوہ پورے پاکستان میں ہو انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ بالکل پورے پاکستان میں جائیں گے جناب ہم پی ٹی پی ایل کو لے کے انشاءاللہ. انشاءاللہ. بہت شکریہ نسیم بھائی, بہت شکریہ, بہت شکریہ.
جی میں اپنی ٹیم سے کہوں گا ڈاکٹر رفیع صاحب کی اگر کال آپ دوبارہ ٹرائی کریں اگر ان سے رابطہ ہو جائے. جی نبیل. جی تو ماشاءاللہ نسیم بھائی کے ذکر آئے تو ہم ادھر گئے تھے دیکھنے کے لیے. جی جی ٹیپ بال ہم لوگ انگلینڈ میں کھیلتے ہیں, ٹیپ بال, اور ہارڈ بال بھی ہوتی ہے, ٹیپ بال سے کھیلتے ہیں. یہاں سے ٹیپ لے کے جاتے ہیں, ٹینس کی بال پہ چڑھاتے ہیں تاکہ اس میں تو وہ اتنے بڑے اسکیل پہ میں نے پہلی دفعہ دیکھا. وہ اسٹیڈیم باقی بہت اچھا ہے, نیو ناظم آباد کا جو اسٹیڈیم ہے, اور وہ زہیر نصیر صاحب سے اس دن ملاقات ہوئی ماشاءاللہ. اور ماشاءاللہ ساری بہت محنت کر رہے ہیں, باقی لوگوں سے, سعدی محمد صاحب سے اور توفیق صاحب سے ملاقات ہوئی. میرا خیال ہے کہ یہ بہت اچھا ہے, پازیٹیو چیز ہے, لوگوں کو آپ پازیٹیو چیزوں میں لگائیں. ورنہ اگر آپ اسپورٹس کی فیسلٹیز نہیں دیں گے, لوگوں کو ہیلتھی ایکٹیویٹیز نہیں دیں گے, تو وہ فضول کے کاموں میں لگ جائیں گے, لوگ ادھر ادھر کاموں میں لگیں گے. تو جو یوتھ ہے خاص طور سے جو ایکٹیو ہماری ہے, ان کو پازیٹیو چیزوں میں, جیسے ہی علی بھی کہہ رہے تھے کہ ہم اگر ہیلتھی ایکٹیویٹیز میں کریں, اور نیا سال آ رہا ہے, میرا خیال ہے ہم سب کو عزم کرنا چاہیے کہ ہم جو ہے وہ ایک ہیلتھی لائف اسٹائل کی طرف آئیں. علی, میں چاہتا ہوں کہ پوری دنیا میں جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے لیے کوئی میسیج ہماری طرف سے, پاکستان کی زندہ قوم کی طرف سے ایک میسیج جانا چاہیے نئے سال کی خوشی میں. سب سے پہلے تو پوری نیشن کو اینڈ ٹو دی ہول ورلڈ ہیپیسٹ نیو ایئر, اینڈ ٹیک کیئر آف یور ہیلتھ اینڈ اسپرٹ. اور کچھ کہنا چاہو گے؟ ہیلدی ایکٹیویٹیز پورے قوم کے لیے بہت ضروری ہیں. ہیلدی ایکٹیویٹیز ضروری نہیں ہے, کریٹ بھی کرنا چاہیے. جیسے ابھی پی ٹی پی ایل لیگ شروع ہوئی ہے, ٹیپ بال پریمیئر لیگ, اس طرح کی اور لیگ شروع کریں تاکہ کہتے ہیں ہیلدی ایکٹیویٹیز ہوں اور اس سے فزیکل ہیلتھ پہ بھی اچھا اثر پڑے. انشاءاللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ پاکستان ہمارا ملک ہے, بہت خوبصورت ملک ہے, اور ہم یہاں رہنے والے پاکستانی یقیناً پاکستان سے محبت کرتے ہیں, تو ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو آپ ایک ایسا میسیج دیں کہ وہ زندگی بھر پتہ چلے کہ یو کے سے ہمارے بھائی ڈاکٹر نبیل آئے تھے اور انہوں نے کوئی میسیج دیا. میرا خیال ہے میسیج تو سمپل ہے کہ ہم پاکستان بہت اچھی قوم ہے. میں رہ گیا کہ صبح ہم جن ہاسپٹل گئے تھے جو ہمارا مادر علمی ہے, سندھ میڈیکل کالج, اور رات بھی ماشاءاللہ پروفیسر راج محمد صاحب ہمارے ساتھ تھے جو وائس چانسلر ہیں جنرل سندھ میڈیکل یونیورسٹی کے, اور پرنسپل بھی تھیں. پرو وائس چانسلر ڈاکٹر نگہت شاہ سے بڑی اچھی ملاقات ہوئی. ڈاکٹر نگہت شاہ شاید قائم علی شاہ صاحب کی صاحبزادی. جی جی. تو ڈاکٹر صاحب پروفیسر صاحبہ کا وارڈ ہم نے دیکھا, پوری کلاس گئی تھی. یہ وارڈ 9B ہے آبسٹیکٹرکس کا, اس کی جو سینئر ڈاکٹر ہیں وہ ہماری کلاس فیلو ڈاکٹر علم لغاری. تو سارا آج ہم نے دیکھا. اس میں اب یہ آبسٹیکٹرکس جیسے بچے جب عورت پریگننٹ ہوتی ہے بچہ, اس میں جو اموات ہو رہی ہیں وہ ہمارے یہاں بہت زیادہ ہے, اس کی شرح بہت زیادہ ہے. اور اس پہ یہ ایسی چیزیں جو کہ آرام سے اوائڈ ہو سکتی ہیں, اوائڈیبل ڈیتھس ہیں. تو ڈاکٹر صاحبہ جو پروفیسر نگہت شاہ صاحبہ نے ہمیں رات بتایا, پھر آج انہوں نے پورا وارڈ دکھایا. اس میں جو اس وقت سب سے زیادہ جو ضرورت ہے, سر 10 سیکنڈ ہے بس, جلدی سے پاکستانیوں کے لیے میرے میسیج. تو میسیج یہ ہے کہ ماشاءاللہ پاکستان بہت اچھی قوم ہے, محنت بہت اچھی کر رہی ہے, اور ہمیں تھوڑا سا اپنے آپ کو ٹویک کرنے کی ضرورت ہے, اور کوئی وجہ نہیں کہ ہم باقی قوموں سے آگے نکل جائیں گے. تھینک یو. یہ تیرا پاکستان ہے, یہ میرا پاکستان ہے, اس پہ دل قربان, اس پہ جان بھی قربان ہے. بہت شکریہ. میں اپنے چیئرمین جناب خالد ارائیں صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, اور اسی نعرے کے ساتھ پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد, پاکستان عوام زندہ باد.